سچ سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بتتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں دی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے کار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے وغیرہ یاد ہے، عائشہ نے فرمایا یا عائشو انہو لو حیون عیر موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا تھی؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ بیٹھے بول سے ہر ایک کو فریب لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں دی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں پر بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں، جس سے تم انسان بنو۔ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی ایک دوسرے سے حسن سلوک کو، ایک دوسرے کو برداشت ہو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے اس خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ وہ آتی ہوا بڑے نصیبوں والی بیگم ہے، میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ ڈبا کر رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹ میں کہ کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب کا۔ میرے خامن کا رویہ یہ اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں؟ میرے عزیزو، تمہاری شالیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس سے چاہے دل خریدو، اور ٹونٹیں گپتانا چیر کے رکھ دیتا ہے کنوں۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ کہتی کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسے کیا، بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا۔
کو बेइज्जत ना करना, गीबत ना करना, झूठ ना बोलना, गाली ना देना। माँ बहन की गाली देने से अर्श हिल जाता है, अर्श। माँ का क्या कसूर, बीवी बहन का क्या कसूर, ये इतना बड़ा गुनाह। मीठे बोल से हर एक को खरीद लो, कड़वे बोल से अपने भी पराये हो जाते। तो बीवी खामिन के साथ, खामिन बीवी के साथ, सबसे ज्यादा आयत कुरान में खामिन बीवी के रिश्ते किया, सबसे ज्यादा। चूंकि ये रिश्ता जितना अजीम है उतना ही नाजुक है। एक बोल पे बत्ता है, एक बोल पे टूट जाए। तो अल्लाह के नबी ने 11 शादियां क्यों की? हमें जिंदगी समझाने के। इजहार मोहब्बत करो अपनी बेगम से, बेगम सामन से इजहार मोहब्बत करे। तुम्हारा राका तो पठानों के मुशाबे है ना। बीवी से कहना कि मैं तुमसे कार करता हूँ, ये तो मौका है उसकी। और ये पठान तो बीवी के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता। ऐसे बेवकूफ हैं। और मेरे नबी ने कहा, या आयशो, सुनो, या आयशो, निकनेम प्यार से वगैरह ज्यादा आयशा ने फरमाया, या आयशो, इन्नहु लहय्युन अय्य मौतन मुरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, वो जब से मुझे पता चला है और अल्लाह ने मुझे बताया है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मरने का शौक लग गया। अल्लाह की कसम, ये इज़हार मोहब्बत हमें सिखाने, जिसने अल्लाह को देखा उसके लिए औरत कैसी है, हमें सिखाने के लिए। और यही माहौल अरबों का था कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और माशूक से शायरी भरी पड़ी। मुझे इतने शेर याद हैं, अभी सुनाना शुरू करूं तो हज़ार सब आशिक बन जाओगे, लिहाजा मैं चुप ही रहता हूं। तो माशूक के लिए, जिसको आज गर्लफ्रेंड कहते हैं, शायरी भरी पड़ी। और बीवी के लिए कहना कि मुझे उससे प्यार है, ये गाली थी उसके। इस माहौल में, माहौल संभाले क्या, इस माहौल में भरी मस्जिद में एक सहाबी कहता, या रसूलल्लाह मैं अहब्बुन्नास इलैक, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत। अपने माहौल समझ लिया बच्चों, इस माहौल में वो कहता है आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। आपने उसके कान में नहीं कहा, आपने जोर से कहा आयशा से। आइज रख, वो सारे हिल गए। वो सवाल करने वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गया। कहने नहीं 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 या रसूलल्लाह, मेरा मतलब था कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार। अब आपने कहना है अबू बकर से, तो आपने अबू बकर नहीं फरमाया, आपने कहा आयशा के अब्बास। तो अब पता चल गया कि डोज इसको लगी नहीं है, ज्यादा दूसरी डोज दी आयशा के अब्बास से। तो घर में मोहब्बत का माहौल होगा तो तुम्हारी औलाद मजबूत बेस पे चले। मुल्तान से एक बच्चा मुझे मिलने आता रहता है, अब तो वो डॉक्टर में बन गया माशाअल्लाह। तो जब वो उसने एसएससी में टॉप किया था हमारे मुल्तान में, नसर मेडिकल कॉलेज में जाकर कहने लगा कि मैं 3 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, 3 दफा। तू इतना काबिल, तूने पूरे पंजाब में टॉप किया, तो ये किस लिए? कभी मेरे अम्मा अब्बा इतना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं कि मैंने बददिल होकर 3 दफा जहर खाया और अल्लाह ने मेरी जिंदगी। मियां बीवी लड़ते हैं और एक इतना काबिल बच्चा खुदकुशी करने में तैयार हो जाता। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, आटा गूंद के देते थे, घर में झाड़ू देते थे, 9 बीवियां कपड़े खुद धोते थे। इधर दो ठंडी चाय दे दो तो मियाँ साहब का मूड खराब हो जाता। बेअकल है, देखते नहीं हो ठंडी चाय दे दी, एक बटन ही ना लगाओ, उसी पे उस बेचारी की बेइज्जती हो जाती। और मेरे नबी 9 बीवी के होते हुए अपने कपड़े खुद धोते थे। और सुन रहे हो, मैं गुलफारसी नहीं बोल रहा, अपने कपड़े खुद धोते थे, घर में झाड़ू देते थे। हज़रत आयशा मासूम उम्र की थी, उनको सामने लुक में खिलाते थे।
یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ میں تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیا، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال بات پوچھنا، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ کہ شربات۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، کچھ سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ری ایکشن یہ تھا کنیریت تو تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس سکھا وہ جو مولانا طارق جمیل نے پڑھایا، اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رنگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ راگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے۔ میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا ایسا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آگے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے کی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا وہ پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بول تین اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا رہے 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو رنگڑی تھا، انسان کام تھا۔ تو میرے بچوں، یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو کو توبہ کرو، کرنا معاف کر۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمت، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام، ایک نشہ پی رہا ہے حرام۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مت سے دے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل؟
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑ جائے بے کا مطلب۔ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، خون ننگے سب لڑکی، مجھے یاد ہے میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیو رہتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اب سارے مکس بیٹھے تھے، میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے۔ سید انور صاحب تھا، اس نے ایسے دیکھا کہ میں تو نہیں اندر جاتا، ہم کہتا ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سے، وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے۔ اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں کو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں، کو خمیر تو ایمان کا ہے ماحول میں، تو بچوں آپ ہمارا سرمایہ اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس، میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹریک پہ آتے، تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے بیر تک بیر کا ایک شعر یاد آ گیا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر ازدفاع دوستا رہے نہ رہے۔ میں نے منظر بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں ہاتھ ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں، آگے یہ چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا بد نصیب ہے۔ اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے، کچھ چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چڑھ گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا ہے نا سارے بیٹھے۔ اچھا، اور آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت باندھے عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند۔ کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تو پاؤں کو پڑھ کے معافی مانگی کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ، اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے صلح۔ اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بول ہیں۔ پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا۔